اعلیٰ تربیت یافتہ، اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ دینی اور دنیاوی تعلیمات کے اوپر عبور حاصل کرنے والا وہ طبقہ بھی ہمارے ہاں موجود ہے۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے انہیں ایمان کی دولت نہیں دی۔ قرآن کے وہ قاری ہیں، علامہ ہیں، مفتی ہیں، بڑے بڑے مشائخ ہیں، محدث ہیں، لیکن انہیں اللہ رب العزت نے یہ توفیق نہیں دی کہ وہ اللہ کی توحید کا ڈنکا بجائیں، غیر اللہ کی جو عبادت ہے اس کی تردید کریں، اصل اولیاء اللہ کو سامنے پیش کریں، اور جو اس کی نقل ہے اس کی تردید کر کے عوام کو بتائیں، صحیح اور خالص دین لوگوں کے سامنے رکھیں۔ انہیں اللہ رب العزت نے یہ توفیق نہیں دی، لیکن ہمیں یہ توفیق دی ہے اور ہمیں یہ خصوصی انعام دیا ہے، اور دنیا کی جتنی بڑی بڑی نعمتوں کا آپ تذکرہ کریں ان میں سب سے بڑی نعمت یہ ایمان خالص کی نعمت ہے۔ تو کیا جن باتوں کا تقاضا اللہ رب العزت ایمان والے سے چاہتا اسے بیان کرتا تھا، اس کی تعلیمات رسول اللہ دیا کرتے تھے، تو کیا آج یہ دعویٰ ایمان کرنے والا واقعی ان تقاضوں کے مطابق پورا اترتا ہے جو تقاضے ایمان کے بعد اس کے اوپر لازم آتے ہیں؟ جیسے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمن، کہ اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، اگر واقعی صحیح ایمان قبول کیا، اگر واقعی صحیح توحید کو قبول کیا ہے اور واقعی حقیقی معنوں میں ایمان خالص کا دعویٰ ہے، دعویٰ ایمان صاف ہے، تو فرمایا ایسے ایمان والوں کا اللہ دوست ہے، انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے، روشنی کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اندھیرے کیا ہوتے ہیں؟ انہیں پہچان نہیں تھی پہلے کہ معبود کی صفات کیا ہیں، عبادت کسے کہتے ہیں، انہیں پتہ نہیں تھا کہ معبود میں صفتیں کون کون سی ہیں۔ اللہ نے انہیں اندھیرے سے نکالا، روشنی کی طرف اللہ انہیں لے گیا، تو اب انہیں پتہ چلتا ہے کہ کس کے کیا کیا معیارات ہیں، اس کو قرآن میں سامنے پیش کیا جائے، اس کو رکھا جائے، تو یہ لوگ اسے سمجھتے ہیں۔ اصل اولیاء اللہ ہمارے معاشرے میں اور نقل اولیاء اللہ ہمارے معاشرے میں ہیں، پائے جاتے ہیں، لیکن علماء نے، مشائخ نے، مفتیان نے جو اصل اولیاء اللہ ہیں ان پہ پردہ ڈال دیا، چونکہ اصل معنوں میں اللہ کا دوست بننے میں کہ اللہ بھی ایمان والوں کا دوست بن جائے، اس میں بڑی محنت تھی، اس میں بڑی مخالفت تھی، اس میں بہت طرح کی آزمائشیں تھی، تو لہذا شارٹ کٹ راستہ اختیار کیا علماء نے بھی، مشائخ نے بھی، اس کے اندر لوگوں کو یہی آگاہی دی۔ آج اولیاء اللہ کون ہیں اسے میں تھوڑا بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس آیت کی طرف دیکھیں، فرمایا الا خبردار ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اولیاء ہیں، فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے، کل قیامت کا دن ہوگا، کسی خوف کے عالم میں ان کو نہیں ڈالا جائے گا، غمگین وہ نہیں ہوں گے۔ فرمایا یہ کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اس نقطے کو اللہ رب العزت نے بیان کیا، الذین آمنوا، دیکھو ان کا معیار یہ ہے کہ وہ اللہ کے اوپر بھی ایمان لانے والے ہیں، اللہ کی شریعت کے اوپر بھی ایمان لانے والے ہیں، اللہ کے دین کے اوپر، اللہ کی تعلیمات کے اوپر۔ فرمایا الذین آمنوا، کہ اپنے طرف سے کوئی معاملات کے فیصلے کریں یا جو فیصلے اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیے ہیں ان میں کچھ ترمیمات کر دیں۔ فرمایا نہیں، الذین آمنوا، وہ لوگ ایمان لے کر آتے ہیں جو ایمان لانے کے تقاضے ہیں، وکانوا یتقون، اور تقوی کو اختیار کرتے ہیں۔
آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیں، آپ پوچھ لیجئے اپنے عوام الناس سے، جہاں آپ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، نجس کپڑے، گلے میں موٹے موٹے تعویذ، گلے کے اندر موٹی موٹی مالائیں اور بالوں کی لٹیں نکلی ہوئی ہیں، یہ کیا ہے جی؟ یہ اللہ کے ولی، یہ اولیاء اللہ کی پہچان ہمارے معاشرے میں اس طرح ہوتی ہے۔ یہ بالوں کی چٹیا چھوڑیے ڈھولے شاہ کے نام پہ، ہاتھ کے اندر 5 انگلیوں کے اندر، دونوں ہاتھوں کے اندر موٹے موٹے پتھروں والی انگوٹھیاں ہیں، ایک ایک انگلی میں 2 انگوٹھیاں ہیں، یہ کیا ہے جی؟ یہ پہنچے ہوئے ہیں، بزرگ ہیں، موٹے موٹے پتھروں والی انگوٹھیاں پہنی ہیں، موٹی موٹی مالائیں ہیں، بڑے بڑے تعویذ ہیں، بال نجس ہیں، کپڑے ناپاک ہیں، گندے ہیں، خراب ہیں، پھٹے پرانے ہیں۔ بس آپ ان کی کیفیت دیکھ لیں، پوچھ لیں کہ یہ کون ہے؟ یہ پہنچے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اچھا یہ ولی کیوں ہیں؟ کیوں ولی ہیں یہ کھانا نہیں کھاتے، یہ ولی اس لیے کہ یہ کھانا نہیں کھاتے۔ اچھا یہ ولی کیوں ہیں؟ یہ اس لیے ولی ہیں کہ یہ جوتا نہیں پہنتے، ننگے پاؤں زمین پہ چلتے ہیں، اس لیے ولی ہیں۔ یہ معیار ولایت کا ہمارے معاشرے کے اندر یہ چھن چکا ہے، عوام کے اوپر یہ بات مبہم ہے کہ اصل اولیاء اللہ کون ہے، ان کے کیا تقاضے ہیں، اور کون لوگ ہیں اللہ ان کو کہتا ہے کہ میں ان کا دوست ہوں۔ کون لوگ؟ ان کی پہچان چھینی ہوئی ہے۔ آپ پوچھ لیجئے یہ ولی کیوں ہیں جی؟ ان کی پھونکوں میں بڑا اثر ہے، یہ پھونک مارتے ہیں بس لوگوں کی بگڑیاں بن جاتی ہیں، یہ پھونک مارتے ہیں اور لوگوں کی قسمتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، تو ان کی پھونکوں میں بڑا اثر ہے۔ تو آپ ان سے پوچھئے یہ ولی کیوں ہے جی؟ ان میں کیا بات ہے؟ بولتے ہیں 12 سال تک ایک ہی وضو سے نماز پڑھی ہے، اس لیے ولی۔ یہ ولایت کا معیار ہے، یہ ولایت کا معیار ہے۔ پھر آپ ان سے پوچھئے آپ کے ہاں یہ ولی ہیں، ان کو آپ ولی اللہ کہتے ہیں، ان کی کیا خاص بات ہے، یہ کیوں ولی ہیں؟ وہ کہتے ہیں 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی انہوں نے تیرا دی تھی، سارے لوگ اس کے اندر زندہ تھے، تو یہ ان کی کرامت ہے جو یہ ولی ہے، یہ ولی۔ آپ ان کی ولایت کا معیار دیکھیں، پوچھئے ان سے کہ یہ ولی کیوں ہے جی؟ یہ جب ان کو غسل دینے لگے تھے، انگوٹھا انہوں نے پکڑ لیا، یہ ولایت کا معیار ہے۔ پھر پوچھئے آپ کے ہاں جو ولیوں کی فہرست ہے، آپ بتائیے یہ فلاں ولی کیوں ہے، یہ اس میں نام ان کا درج ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ جب ان کو غسل دینے لگے تھے یہ ہنس پڑے تھے، یہ ولایت۔ آپ ولایت کا معیار دیکھیں، قرآن کہتا ہے الا خبردار، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، اولیاء اللہ ان چیزوں سے نہیں بنتے ہیں، اولیاء اللہ کے ولیوں ان چیزوں سے نہیں بنتے۔ فرمایا الا خبردار، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا خبردار اولیاء اللہ جو ہیں ان کے اوپر کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ الذین آمنوا، یہ ایمان لانے والے ہوں گے، الذین آمنوا یہ امر بالمعروف کریں گے ونہی عن المنکر کریں گے، یہ اولیاء اللہ ہوں گے۔ فرمایا وکانوا یتقون، اور وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ آپ ان سے پوچھئے یہ کیوں ولی ہیں؟ خاموش رہتے ہیں، چپ شائیں، بولتے نہیں۔ اللہ کی آیات کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہوں، اللہ کی آیات کا کفر ہوتا ہو، یہ بولتا نہیں ہے، خاموش رہتا ہے، یہ چپ شاہ ہے، یہ ولی ہے جی اللہ کا۔ ایسے چپ شاہ آپ دیکھیں، آپ کو اپنے حلقے کے اندر، آپ کو اپنے ماحول کے اندر ملیں گے۔ اولیاء اللہ بھی ہیں وہ، اور وہ چپ شاہ بھی ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی آیات کے خلاف مسئلہ ہے، دیکھ رہے ہیں کہ یہ حقیقت ایسے نہیں ہے، کتاب اللہ تعلیمات کچھ اور بیان کر رہی ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیات کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے، دیکھ رہے ہیں کہ احادیث کے اندر اس کی وہ مطابقت نہیں ہے، جہاں یہ فیصلہ ہو رہا ہے، جہاں یہ بات ہو رہی ہے، یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، بولتے نہیں ہیں، دعویٰ ایمان کیا ہوا خالی کھوکا، بولتے نہیں ہیں، یہ چپ شاہ ہیں۔ فرمایا نہیں، الذین آمنوا، یہ ایمان لانے والے ہیں، وکانوا یتقون، اور ڈرنے والے اللہ سے۔ ڈرنے کا معیار یہی ہوگا جب خلاف شرع کوئی چیز ہوگی، اسے ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہوگی تو اسے ہاتھ سے روکیں گے، زبان سے روکنے کی طاقت ہوگی اسے زبان سے منع کریں گے، اور آخری درجہ اولیاء اللہ کا جب خلاف شرع محفل ہوگی، خلاف شرع اقدامات ہوں گے، خلاف شرع فیصلے ہو رہے ہوں گے، وہاں وہ خاموش نہیں رہیں گے، اپنے دل میں برا جان کے اس محفل کو چھوڑ دیں گے، حکم ان کے لیے یہ فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، یہ اولیاء اللہ ہے۔ دیکھیں
فرمایا لہم البشرا، ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ اللہ ایسے اولیاء اللہ سے خوش ہوتا ہے جو امر بالمعروف کر رہے ہیں والنہی عن المنکر کر رہے ہیں، خود بھی نیکیوں کا حکم دے رہے ہیں، خود نیکی کر بھی رہے ہیں، خود بھی برائیوں سے بچتے ہیں، دوسروں کو بھی روک رہے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ کی پہچان ہے، ان کی علامت ہے۔ فرمایا لہم البشرا، اللہ ایسے اولیاء اللہ سے خوش ہو گیا، یہی اولیاء اللہ ہیں۔ فرمایا ان کے لیے بشارت ہے فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی۔ فرمایا یہ اولیاء اللہ ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو، اللہ کے فیصلوں کو، اللہ کی تعلیمات کو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو لا تبدیل نہیں کرتا۔ فیصلہ ہے کسی اور کا، حق اور باطل کا مسئلہ ہے پرائے گھر میں، اب تو یہ بڑا فیصلہ سنائیں گے، اب تو یہ بالکل صحیح بات بیان کریں گے۔ جب بات آئے گی اپنے بیٹے کی، جب بات آئے گی اپنے گھر کی، جب بات آئے گی اپنی بیٹیوں کے مسئلے میں، جب بات آئے گی اپنے کنبے اور قبیلے کے اندر، وہاں تبدیل کر رہے ہیں اللہ کے احکامات کو۔ فرمایا اولیاء اللہ کی یہ صفت نہیں ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، وہ اللہ کے کلمات کو تبدیل نہیں کریں گے، یہ اولیاء اللہ ہیں، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب کوئی شخص، کیونکہ یہ بڑی کامیابی ہے، بڑی کامیابی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر تکلیفیں بھی زیادہ ہوں گی، پریشانیاں بھی زیادہ ہوں گی، مخالفتیں بھی زیادہ ہوں گی، ملامت بھی زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا جو یہ سارے کام کر لیتے ہیں، مخالفتوں کو برداشت کر لیتے ہیں، ملامتوں کو برداشت کر لیتے ہیں، مخالفت ایسی ہو رہی ہے کہ اپنے گھر والے اس کے خلاف بول رہے ہیں، اس کا کنبہ قبیلہ، اس کے بیٹے اس کے خلاف بول رہے ہیں، اس کی بیٹیاں اس کے خلاف بول رہی ہیں، لیکن اس کی کیفیت یہ ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ کے فیصلوں کو تبدیل نہیں کرتا، یہی فیصلہ ہے، یہی ہمارا ہے، یہی حکم ہے، یہی کام تمہیں کرنا ہے، بس ایسا نہیں بین ذالک سبیلا، درمیان سے کوئی راستہ نکال لیں، ادھر کفر ہے ادھر اسلام ہے، درمیان کا کوئی راستہ نکال لیں، ادھر والے بھی خوش ہو جائیں ادھر والے بھی خوش ہو جائیں، بین ذالک سبیلا۔ فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، ایسے پکے کافر ہیں یہ لوگ جو کفر اور ایمان کے درمیان کی سبیلیں نکال رہے ہیں، یہ اولیاء اللہ نہیں، فرمایا یہ پکے کافر ہیں، کوئی دعویٰ ایمان ان کا کام آنے والا نہیں، شیطان نے ان کے اعمال مزین کر کے دکھائے۔